يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم। ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो। क्यों? कौन है रब? वो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, यानी आज तक दुनिया में जितने भी इंसान आए सबका खालिक वही है, लिहाजा वही इबादत के लायक है। इबादत किस लिए करो? ताकि तुम बच जाओ। किस चीज से बच जाओ? बुरे अंजाम से बच जाओ। वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, ये रब का तारुफ है। और आसमान से पानी बरसाया, बर्फ भी उसी ने बरसाई है। फिर उसके जरिए तुम्हारे लिए रिस्क के तौर पर फल पैदा किए, ये तुम्हारे ही फायदे के लिए, लिहाजा दिल तंग न हो। बस तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, जबकि तुम जानते हो कि असल खालिक वो है, कोई उस जैसा नहीं। ये इबादत की रूह है कि अल्लाह को एक मानकर
اسی کو اپنا خالق مالک رازق مان کر اس کے آگے جھک جانا، صرف نماز میں نہیں، عملی زندگی میں بھی۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، کیا قرآن مجید، یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، شک دور کر لو، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو، سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے، یعنی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، چیلنج ہے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اس کلام کو نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، صرف رزق نہیں دیا، کھانے پینے کو نہیں دیا، صرف پھل اور رزق کی دیگر اقسام نہیں دی، بلکہ اس نے ہدایت کا بندوبست بھی کیا اور اس کے لیے قرآن بھیجا۔ اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، صرف زبانی کلامی ایمان نہیں بلکہ عمل بھی اچھے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی انہیں ان میں کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے اصل آرام کی جگہ، اصل راحت، جس کے لیے کوشش اس دنیا میں ہوگی۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قرآن کا ہر حرف اور ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر آیت بالکل حقیقت پر مبنی ہے، سچی ہے، رب ہی کی طرف سے ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا، وہ بہت سو کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ہی کلام ہے، کوئی اسے پڑھ کر ہدایت پا جاتا ہے اور کوئی بھٹک جاتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو، یعنی نافرمانوں کو، جو اپنا رویہ، اپنا عمل، اپنا طریقہ نہیں بدلنا چاہتے، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر باقی عہد بھول جاتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی رشتوں کو، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی تم کچھ نہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ایک اور مرحلہ آئے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ گے، اور اس رب کے سامنے جا کھڑے ہوگے۔ پھر وہ پوچھے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کیا یا نہیں کیا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ پہلی ندا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب، گویا یہ قرآن سب کے لیے ہے، اور سب کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کا یہاں ذکر کیا کیونکہ ان میں غور و فکر کرنے سے ایمان اور یقین بڑھتا ہے، کہ تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو آس پاس بکھری ہوئی نشانیوں میں دیکھو، پھر اس کے کلام میں اس کو پہچانو، اور پھر نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور نیک عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جس میں 4 چیزیں ہوں، علم ہو، سب سے پہلے علم، پھر نیت، پھر صبر، استقامت، اور پھر اخلاص، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والوں کی 3 صفات بتا دی گئی یہاں کہ کن کو ہدایت نہیں ملتی۔ نمبر 1، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ نمبر 2، جو رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت سے دور رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، رشتوں کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ خوشی زیادہ بڑے گھر میں نہیں ہے، زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں ہے، زیادہ اچھی جاب میں نہیں ہے۔ خوشی اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ جن کے دلوں میں الحمدللہ پیوست ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی خوش رہتے ہیں۔ وہ ایک کٹیا
और झुग्गी में भी खुश रहते हैं, वो थोड़ी सी खुराक पर भी खुश रहते हैं, वो पैदल सफर करके भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुक्रगुजार हैं। फिर खुश कौन रहता है? जो दूसरों को माफ कर सकता है, जो दूसरों की इज्जत करता है, दूसरों को बेवकूफ नहीं समझता, दूसरों की कदर करता है। और फिर खुश वो रहता है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करता है। खुश वो रहता है जो रिश्तों को जोड़ के रखता है। किसी अकेले इंसान की खुशियां नहीं होती, खुशियां अच्छे ताल्लुकात के साथ होती हैं, अच्छी सोहबत के साथ होती हैं, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने मिलने जुलने में होती हैं। लिहाजा ये कुरान जहां हमें हिदायत देता है, वहां हमें तरीके बताता है कि तुम्हें करना क्या है, कैसे तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। लिहाजा जो कुछ पढ़ते जा रहे हैं वो करते भी जाएं, अपने लिए अहम पॉइंट्स लिखते भी जाएं। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। और जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या आप उसमें ऐसे को खलीफा बनाएंगे जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा
اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا آپ پاک ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. فرشتوں کا ادب دیکھیے، بے شک آپ تو بہت علم رکھنے والے خوب حکمت والے ہیں. فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں کہیں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے. اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا یہ آگ والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. کفر کا انجام بڑا بھیانک ہے. یہاں زمین پر آدم کی تخلیق کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور آدم تمام بنی نوع انسان کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی اور نہ ہی وہ کہیں غائب ہوگا، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے کہ کوئی اس کا جانشین بنے، نعوذ باللہ. بلکہ خلیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسان ہے، کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا. ان آیات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا دیا؟ علم. عبادت بھی علم کے بغیر نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز جس کا زندگی میں اہتمام کرنا چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، وہ کیا ہے؟ علم. اور عالم کی عابد پر فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا. تو آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر. اور فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے، علم سکھاتا ہے، وہ آسمانوں کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے. لہذا ہم سب کو بھی سب سے زیادہ جس چیز کے حاصل کرنے کی خواہش، تمنا اور حرص ہونی چاہیے اپنی زندگی میں، وہ علم ہے. اور علم میں بھی جس علم کو پرائرٹی یا ترجیح دینی چاہیے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، اور اس سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے. صرف رمضان میں نہیں، صرف خاص مواقع پر نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے، حتیٰ کہ زندگی کے آخری دن اور آخری لمحے تک. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان آیات میں ایک طرف آدم علیہ السلام کا رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ان کو نام بتاؤ تو انہوں نے نام بتا دیے. پھر ابلیس کو حکم دیا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، ان کی فضیلت کی بنا پر، اللہ کے حکم کی بنا پر، تو اس نے انکار کر دیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے. ابلیس کا انکار عبرت کا مقام ہے کہ ہم اس کی طرح اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت سے انکار نہ کریں کہیں پر بھی، نہ دل سے، نہ زبان سے اور نہ عمل سے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے بندے بنے رہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس کا تکبر. اور پھر آدم علیہ السلام کو ایک امتحان میں ڈالا گیا، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا. ٹیسٹ تھا نا،
کہ بلا آدم کیا کرتا، لیکن ابلیس جو دشمن تھا، جو حاسد تھا، وہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے آدم اور آدم کی بیوی حوا کو پھسلا لیا، اپنے ڈب پہ لے آیا، اور انہوں نے وہ کیا جس سے اللہ نے روکا تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہوئے۔ فرق کیا تھا؟ ابلیس اپنی بات پہ اکڑ گیا، لیکن آدم نے فوراً توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات بھی سکھا دی اپنی رحمت سے، جن سے پھر جو دعا مانگی انہوں نے ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اس کی طرف پلٹنا چاہیے اور اس کو راضی کر لینا چاہیے، کیونکہ ہماری نجات اس کی رضا میں ہے۔ وہ راضی تو سب کچھ ٹھیک، اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا کی ہر دولت حقیر ہے، ہر چیز حقیر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دے دیا ہے ہم سب کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم سے نجات کا راستہ کتاب ہدایت کی پیروی ہے، اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، اور وہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کا علم نہ ہو۔ تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اس کا علم حاصل کرنے کی طرف یہ قدم بڑھایا ہے، اور اتنے مشکل ویدر میں، اتنی مشکل راستوں میں یہاں پہنچے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب شروع ہو رہا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک چنی ہوئی قوم تھی، لیکن جب اس چنی ہوئی قوم نے، فضیلت دی ہوئی قوم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور تھوڑی سی قیمت کے عوض میری آیات بیچ نہ ڈالو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کو متعدد ہدایات دی گئی ہیں، اور یہ ہدایات صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر انہیں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر
دین کا سودا نہ کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا ہے اپنے سارے متاع کے ساتھ اور جو بھی اس کے فائدے ہیں. یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، دین کے بدلے دنیا نہیں لینی چاہیے. قرآن سیکھنے کا مقصد بھی، دین سیکھنے کا مقصد بھی دنیا کے سامان کا حصول نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اس شخص کی مذمت کی جا رہی ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، لیکن خود اس پر عمل نہ کرے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یعنی اس شخص کی بری حالت کا بیان ہے جو خود تو نیکی کا حکم دے رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی اس کو فکر نہیں. تو اس میں ہمیشہ کوئی بھی بات جو دوسروں کو بتائی جائے اس کا آغاز خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنا چاہیے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یعنی دو چیزیں مطلوب ہیں، معروف کا حکم دیں اور خود بھی عمل کریں، منکر سے روکیں اور خود بھی رکیں. اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز چھوڑ دی تو پھر قابل ملامت ہیں. اور یہاں ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے اس رکوع کے اندر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس زندگی میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے یہ دو چیزیں پکڑ کے رکھنا بڑا ہی ضروری ہے. صبر، جب آپ اللہ کی فرمانبرداری کریں گے تو لوگ آپ سے خفا ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے نفس پر بھی کچھ چیزیں بھاری ہوں، لیکن تمام مشکلات کا علاج اور حل کس میں ہے؟ صبر میں اور اللہ سے مدد مانگنے میں، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچانک کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے. ہم سب کو بھی اپنے عمل کی طرف، اپنی طرف توجہ دینی چاہیے. کیا یہ عادت ہماری زندگیوں میں ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ لوگوں کی طرف. اور کبھی کسی کو اپنی کہانی سناتے ہیں، کبھی کسی کو سناتے ہیں، کبھی کسی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی سے مانگتے ہیں، اور مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا. لیکن جس کے پاس مسئلے کا حل ہے، جو سارے خزانوں کی کنجیوں کا مالک ہے، اس سے تعلق مضبوط نہیں کرتے، اس کی طرف رغبت نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں کرتے. لہذا اہم ترین نقطہ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ مشکلات میں صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگو. یہ جمع کا صیغہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. آدم علیہ السلام اپنی ساری ذریت کے ساتھ ہی اترے تھے نا. یعنی یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام نیچے اتر جائیں اور ان کے کچھ اور بچے وہاں پیدا ہو جائیں. جن کے دل میں الحمدللہ ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ غم پہ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ مجھے کبھی نہیں پتا تھا، ہمیشہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب الحمدللہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ انا للہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ الحمدللہ. الحمدللہ یعنی جب کوئی چیز پریشان کرے فوراً اس کا اپوزٹ سوچیں کہ اور کیا ملا ہوا ہے میری زندگی میں، اگر یہ نہیں تو کیا کچھ ہے، تو فوراً الحمدللہ نکلے. استاذہ جی، ایک تو جماعت کا بہت اس میں بار بار جو جذب رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرنی، مل کے رہنا. خوشی میں تو پھر بھی ساتھ رہتے ہیں، لیکن غم کے وقت جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کس کے غم کو شیئر کر سکتا ہے. پھر غم کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ صبر اور نماز کے ساتھ تعلق. جی، وہی آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں غم میں بھی جن کے ساتھ آپ نے ورتا ہوتا ہے. ورتا کا مطلب جانتے ہیں؟ برتاؤ کیا ہوتا ہے. یعنی عام روزمرہ زندگی میں جن کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، پھر وہ تکلیف کے موقع پر، غم کے موقع پر آپ کا غم بانٹتے ہیں. جی، یہ بات اتنی ڈرانے والی ہے کہ ایک ہی کلام ہے، کوئی اس کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے اور کوئی اسی سے ہدایت پا جاتا ہے. تو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا اور اپنی نیتوں کو جانچتے رہنا اور پھر صحیح علم حاصل کرنا اور صحیح سورس سے حاصل کرنا، یہی ساری چیزیں ملیں گی تو پھر ہدایت ملے گی. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیے اور سنیے. ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں. یہ تجربہ اور اس دفعہ کا یہ قرآن پڑھنا آپ کے یقین میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام سچا ہے. لا ریب فیہ، نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے. علم کی اہمیت سب سے زیادہ یہاں پہ دل پہ آ رہی ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ ضرورت ہے کہ مسلسل اس علم سے جڑے رہیں. اسی کے باعث وہاں پر اعزاز ملا تھا اور انشاءاللہ اسی کے باعث دوبارہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو اعزاز ملے گا اگر اس کی بیس پہ عمل کیا تو. والذین اوتوا العلم درجات، درجوں کی بلندی بھی علم کے ساتھ ہے، کیونکہ جتنا علم ہوگا
اس کے مطابق ہی پھر عمل کے راستے بھی کھلیں گے. جب پتہ ہی نہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، تو چاہے آپ کے سامنے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہوں، آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. علم روشنی ہے. السلام علیکم استاذہ، میں آج ریفلیکٹ کری تھی ایک آیت پہ جو آپ نے پڑھائی. بیسیکلی جب ہم سب علم لے رہے ہوتے ہیں اور آج کل جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو بیسٹ طریقہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کا وہ ہوتا ہے کہ سینیریو دے کے کسی کو سکھایا جائے. تو آج میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرویکٹیولی پہلے ایک سینیریو دے دیا کہ تم لوگوں کو دین فالو کرنے پہ سفہا کہا جائے گا، یعنی کہ بیوقوف کہا جائے گا. اور پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں اور ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایک ویلڈ پوائنٹ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو دین فالو کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو دین میں یہ پوائنٹس اور یہ نیگیٹیوٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں چاہے وہ کسی بھی سٹیج پہ ہوں. تو الحمدللہ کہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بے شک وہی ہوں گے بیوقوف جو دوسروں کو اس طرح کہیں گے دین فالو کرنے پہ. تو اس لیے ہمیشہ کانفیڈنٹ رہیں، کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کسی نے بے وقوف کہہ دیا تو واقعی آپ بے وقوف ہو گئے. لوگوں کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اصل چیز وہ کلام ہے جو کرائیٹیریا آپ کو دے رہا ہے کہ آپ بے وقوف ہیں یا نہیں. اور انسان کے اپنے اندر بھی ایک میزان ہونا چاہیے جو اس کو بتائے کہ ہاں وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اور صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے، انہوں نے جس چیز کو صحیح سمجھا اس پر پھر وہ ڈٹ گئے، جان دے دی لیکن اس سے ہٹے نہیں.